السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت النحو میں مرفوعات کے باب میں آج ہمارا یہ نیا سبق ہے۔ جیسا کہ میں نے ہر سبق کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات آپ کو یاد دلائی ہے اور دہرائی ہے کہ پرانے سبق ضرور دیکھ لیا کریں، کیونکہ ہر سبق پیچھے کے سبق سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ڈائریکٹلی نیا سبق پڑھیں گے اور پرانا سبق اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ویڈیو اتنا زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گا اور بہت زیادہ بوریت سی محسوس ہوگی، چونکہ میری ساری کلاسز جو ہوتی ہیں وہ بیچ میں رکی ہوئی ہوتی ہیں اور تھوڑا سا میری صحت کی وجہ سے وقفہ بھی ہوتا ہے، تو بہت بار ممکن ہے کہ کچھ باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ تو اسی لیے یہ بہت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہر نئے سبق کو دیکھنے سے کم اس سے ایک پہلا سبق جو ہے، ایک ویڈیو پہلے وہ ضرور دیکھ لیا جائے۔ وہ بہت زیادہ آپ کے لیے مفید ہوگا اور آگے کے اسباق کو سمجھنے میں وہ آپ کی بہت زیادہ مدد کرے گا۔ ہم لوگ مرفوعات کے باب میں تنازع فعلان، دو فعل کا آپس میں ٹکراؤ اور اس کا اعراب کا طریقہ، اس کی بحث ہم پڑھ رہے تھے۔ اچھی طریقے سے اس کی بحث کو میں نے بورڈ پر سمجھا دیا تھا، سارا ڈائیگرام بنا کر کے یہ سارے بحث اور اس کے پیچھے کے حقائق کو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا تھا۔ تو ساری چیزیں میں نے اچھے سے بورڈ پر پچھلے سبق میں سمجھا دی ہے۔ اس سبق میں صرف ترجمہ کرنا باقی رہ گیا ہے، تشریحات جو ہے وہ آپ کے سامنے پہلے سے کر دی جا چکی ہے۔ تو اس سبق میں میں ترجمہ کروں گا، مختصر سی تشریحات جہاں ضرورت پڑے گی کر دوں گا، کیونکہ اس کی ساری چیزیں آلریڈی آپ کو پچھلے سبق میں اچھے سے سمجھا دی گئی ہے۔ پھر بھی دوران سبق یا سبق کے بعد کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ کر کے یا کال یا میسج کے ذریعے سے مجھ سے رابطہ کر کے وہ بات ضرور جو ہے وہ پوچھ لیں۔ اور میری صحت کے درست نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی مجھے دشواری بھی ہو سکتی ہے اور میرا ذہن اتنا حاضر بھی آج نہیں ہے، تو اگر دوران تعلیم کچھ چیزیں ٹنگ سلپ کر جائیں تو اس کو بھی آپ نظر انداز کر دیں اور مجھے اس پر توجہ ضرور دلا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِيَةَ، یہاں سے اس سے پہلے کی ساری بحث سمجھائی گئی تھی۔ دیکھیے اس میں کوئی بہت بڑا پیچیدہ سا مسئلہ بیان نہیں کیا گیا ہے، مسئلہ تھوڑا الجھ گیا ہے اس لیے بہت زیادہ پیچیدہ لگنے لگتا ہے۔ دو قبیلے ہیں جہاں سے عربی لغات اور عربی گرامر جو ہے وہ وجود میں آیا ہے، کوفہ اور بصرہ۔ تو نحو صرف کے سلسلے میں کوفی اور بصرہ، ان دونوں کی باتوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات، جہاں سے زبان آئی ہے، جہاں سے گرامر آیا ہے، جہاں سے کسی بھی زبان کے اصول و قواعد آئے ہیں تو ان کی تھوڑی سی رعایت کی جاتی ہے زیادہ عام طور پر۔ تو کوفہ اور بصرہ کا اختلاف یہاں بیان کیا جا رہا ہے، ان کی الگ الگ استعمال بیان کیے جا رہے ہیں۔ کب؟ جب دو فعل آپس میں ٹکراتے ہیں، یعنی ایک جگہ پہ دو فعل جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک اسم ہوتا ہے۔ اب وہ دونوں فعل چاہتے ہیں کہ وہ اسم میرا فاعل بن جائے، یا دونوں فعل چاہتے ہیں کہ وہ اسم میرا مفعول بن جائے،
یا ایک پہلا فعل فاعل چاہ رہا ہوتا ہے بنانا، دوسرا فعل مفعول بنانا چاہ رہا ہوتا ہے، یا اس کا الٹا کہ پہلا فعل مفعول بنانا چاہ رہا ہو اور دوسرا فعل فاعل بنانا چاہ رہا ہو۔ تو اس اعتبار سے یہ چار جو ہے مسئلہ سامنے آ جاتا ہے کہ ان چاروں مسئلے میں کریں گے کیا، ان دونوں میں سے کس کی بات مانیں گے، کس طرح مانیں گے۔ تو یہاں پر دو الگ الگ گروپ بن گئے، کوفیین کا اور بصریین کا۔ ایک جماعت اس طرف گئی کہ ہم پہلے فعل کی رعایت کریں گے اور پہلے فعل کو جو ہے ہم وہ اسم دے دیں گے۔ تو بصریین نے فعل اول کو کہا کہ ہم دے دیں گے، اور کوفیین نے کہا کہ نہیں، یہ بصریین نے کہا کہ ہم فعل ثانی کو جو ہے وہ اسم دے دیں گے اور فعل اول کو رہنے دیں گے، اور کوفیین نے کہا کہ نہیں، ہم فعل اول کو دیں گے، فعل ثانی کو رہنے دیں گے۔ ایسے ہی اس اعتبار سے پھر وہ مسئلہ ایکسٹینڈ ہو کر کے بڑھتا چلا گیا۔ تو میں یہاں ترجمہ کروں گا کیونکہ وہ پورے مسائل میں نے آپ کو پچھلے کلاس میں بورڈ پر سمجھا دیا ہے۔ فَإِنْ عَمَلْتَ الثَّانِيَ، تو اگر آپ دوسرے فعل کو عمل دیں گے، دوسرے فعل کو عمل دینے سے مراد کیا ہو گیا؟ بصریین کی بات مانتے ہوئے اگر آپ دوسرے فعل کو عمل دیتے ہیں، فَانْظُرْ إِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلَ إِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْفَاعِلَ، تو آپ یہ دیکھیے کہ فعل اول جو ہے وہ تقاضا فاعل کا کرتا ہے یا نہیں۔ اگر فاعل کا تقاضا کرتا ہے ازمرتہ فی الاول، تو فعل ثانی میں چونکہ آپ عمل کر رہے ہیں نا، وہ اسم جو ہے وہ آپ دوسرے فعل کو دے رہے ہیں، تو فعل اول کو آپ کم سے کم ضمیر جو ہے وہ ضرور دے دیجئے۔ کما تقول فی المتوافقین، جیسا کہ آپ متوافق صورتوں میں آپ ایسا کہیں گے۔ متوافق صورتوں سے مراد کیا ہے؟ کہ جب دونوں فعل یا تو فاعل چاہ رہا ہو یا مفعول چاہ رہا ہو، ہے نا۔ تو موافق صورت کیا ہے؟ موافق صورت یہ ہے کہ جب دونوں فعل مفعول چاہ رہا ہو یا دونوں فعل فاعل چاہ رہا ہو، اور مخالف صورت کیا ہے؟ جب ایک فعل فاعل اور ایک فعل مفعول چاہ رہا ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے فعل ثانی میں عمل دینے کو ٹھان لیا، آپ نے یہ مان لیا کہ ہم وہ اسم جو ہے وہ فعل ثانی کو دے دیں گے، یعنی اگر فعل ثانی فاعل مانگ رہا ہوگا تو اسم کو فعل ثانی کا فاعل بنا دیں گے، اور اگر فعل ثانی مفعول مانگ رہا ہوگا تو اسم کو فعل ثانی کا مفعول بنا دیں گے، دوسرے فعل کو ہم یہ پہلے نمبر پہ جو فعل آیا ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کریے گا کہ پہلے فعل کو کم سے کم ضمیر دے دیجیے گا کہ وہ ضمیر لے کر کے اپنا فاعل بنا لے۔ تو متوافق صورتوں میں، یعنی جب دونوں فعل فاعل یا مفعول کا تقاضا کرے، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں گے کہ ضربنی و اکرمنی زیدن، ضربانی و اکرمنی زیدانی، اور ضربونی و اکرمنی الزیدون۔ زیدون جو ہے یہاں پہ زید جو ہے وہ بطور نام استعمال نہیں ہوا ہے، بطور لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے اس پر الف لام بھی لگا سکتے ہیں، اس کو واحد تثنیہ جمع کر سکتے ہیں۔ زید جو نام والا زید ہے اس پہ الف لام یا واحد تثنیہ جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں سمجھانے کے لیے انہوں نے زید کو بطور ایک عام اسم کی طرح استعمال کیا، جیسے رجلن کے طور پہ آپ استعمال کر لیجئے۔ اب یہاں پر اس مثال میں کیا ہوا ہے وہ دیکھیے، پہلا جو فعل ہے اور دوسرا جو فعل ہے ان دونوں کے پاس ایک ہی اسم ہے، اور قاعدے کے اعتبار سے ہم نے کیا کیا کہ یہ اسم اس کو دے دیا، تو پہلا تو خالی رہ گیا، تو ہم نے پہلے کو ضمیر دے دیا ہے۔ ضمیر دینے سے اب کیا فائدہ ہوگا کہ جب زید واحد تھا تو یہ واحد کا فعل تھا، جب زید تثنیہ ہوا تو ضربا یہ تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا، اور جب زید جمع ہوا تو ضربو یہ جمع کا صیغہ بن گیا۔ لیکن اکرمہ جو ہے یہ ہر چیز میں برابر رہا۔ اکرمہ ہر چیز میں برابر کیوں رہا؟ اکرمہ ہر چیز میں برابر اس لیے رہا کہ ہم جانتے ہیں نا کہ فعل کے جسٹ بعد اگر فاعل لکھا ہو تو پھر فاعل چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، فعل ہمیشہ واحد ہی رہ جاتا ہے، تو اس لیے اکرمہ جو ہے یہ ہمیشہ واحد ہی رہ گیا۔ تو یہاں کیا بات سمجھ میں آئی
کہ آپ فعل ثانی کو عمل میں دے دیجئے، یعنی وہ اسم فعل ثانی کو دے دیجئے اور فعل اول کو ضمیر دے دیجئے، وہ اپنا کام کر لے گا۔ تو یہاں وہی ہوا، یہ جو ضرب فعل ہے اس کو ضمیر دے دیا گیا، اور اکرمہ جو فعل ہے فعل ثانی اس کو یہ اسم دے دیا گیا۔ تو اسی لیے یہ اسم جب واحد رہا تب بھی اکرمہ واحد رہا، اور یہ ضرب فعل اول جو ضمیر والا تھا یہ واحد رہا۔ لیکن جیسے ہی فاعل تثنیہ ہو گیا تو اکرمہ تو واحد رہا، کیونکہ اکرمہ کے جسٹ بعد فاعل آیا ہے تو اکرمہ فعل واحد رہ گیا۔ لیکن چونکہ ضربہ کا ضمیر تھا تو جب یہ تثنیہ فاعل بنا تو صیغہ بھی تثنیہ کا آیا، اور جب یہاں ضمیر فاعل جمع کا آیا تو یہاں بھی صیغہ اور ضمیر جمع کی آئی۔ چلیے اس کے بعد آئیے وفل متخالفین۔ متخالف صورتوں میں کیا ہوا؟ متخالف صورتوں سے مراد کیا ہے؟ متخالفین، متخالف صورتوں سے مراد ہے کہ جب پہلا فعل فاعل چاہے دوسرا فعل مفعول، یا پہلا فعل مفعول دوسرا فعل فاعل، یعنی الگ الگ ہو، اختلاف ہو دونوں فعل کا آپس میں، ایک فاعل بنانا چاہ رہا اور ایک مفعول بنانا چاہ رہا۔ تو وہاں کہہ رہے ہیں کہ ضربنی وکرمت زیدن، ضربانی وکرمت الزیدن، الزیدینی اور ضربونی وکرمت الزیدین۔ اب یہاں پہ بھی وہی کیا، یہاں پر بھی کیا کیا گیا؟ پہلے جو فعل تھا نا اس کو ضمیر دے دیا گیا، اور دوسرا جو فعل تھا اس کو وہ اسم دے دیا گیا، یعنی دوسرا فعل جو ہے مفعول کا تقاضا کر رہا تھا، ضربانی فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، چونکہ ضربہ کے پاس مفعول آلریڈی ہے، فاعل نہیں ہے، اور اکرمتو جو ہے یہاں فعل فاعل ہے، مفعول کا تقاضا کر رہا ہے۔ تو پہلا فعل جو ہے یہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، اور انہوں نے کیا کیا؟ دوسرے فعل کو ہی وہ اسم دے کر کے کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے زیدن کو آپ مفعول بنا لیجئے، اور پہلے کو ضمیر دے دی گئی کہ بھائی تم فاعل کو بطور ضمیر رکھ لو۔ اب کیا ہوا؟ زیدن واحد ہو، زیدن تثنیہ ہو، زیدن جمع ہو، اکرمہ کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں فعل کے بعد جسٹ فاعل آ گیا، مفعول آ گیا۔ اب مفعول کے واحد تثنیہ جمع ہونے سے فاعل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتا ہے، فعل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ فاعل تھا اور یہاں فاعل کی ضرورت ہے، اور فاعل کے لیے ہم نے کہا گیا بھائی آپ ضمیر یوز کر لیجئے، تو اس نے کیا کیا؟ جب یہ زیدن واحد تھا تو ضربنی واحد ہو گیا، زیدن جب تثنیہ بنا تو ضربا تثنیہ بن گیا، اور زیدینہ جب جمع بنا تو ضربو یہ جمع بن گیا۔ یعنی پورا خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں جب موافق ہو تب بھی اور جب مخالف ہو تب بھی دوسرے فعل کو عمل دیا جائے گا، پہلے فعل کو ضمیر دے دی جائے گی۔ اب آگے دیکھیے، وَإِن كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ، لیکن اگر فعل اول جو ہے یہ مفعول کا تقاضا کرتا ہو، ابھی جو آپ نے اوپر جو مثال دیکھا اس میں فعل اول کو فاعل چاہیے تھا، مفعول نہیں چاہیے تھا۔ اگر فعل اول کو مفعول چاہیے، وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور وہ دونوں فعل یعنی فعل اول اور فعل ثانی یا افعال قلوب میں سے نہ ہو، جیسے علما، حسیبہ، یہ سارے افعال قلوب ہو گئے، اب اس میں سے نہ ہو تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ حذفت المفعول من الفعل الاول، مفعول کو ہم فعل اول سے حذف کر دیں گے، یعنی فعل اول مفعول چاہتا ہوگا اور یہ افعال قلوب میں سے نہ ہو تو مفعول کو حذف کر دیں گے۔ مطلب کیا، آپ ذرا سمجھیے، قاعدہ یہ ہے کہ فاعل کو کبھی بھی حذف نہیں کیا جاتا ہے، لیکن مفعول کو آپ جب من کرے حذف کر دیجئے۔ بہت ساری صورتیں آپ نے پڑھی ہے جہاں مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن ایک ایسی صورت ہے جہاں مفعول کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، آپ مفعول کو حذف نہیں کر سکتے ہیں، جو ہوتا ہے افعال قلوب کے اندر۔ افعال قلوب میں جو ہوتا ہے وہ مفعول کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مفعول افعال قلوب والا فعل نہ ہو اور تب پہلا فعل جو ہے کہے کہ نہیں مجھے مفعول دو، تو اس کے مفعول کو لکھنا ہی نہیں ہے، حذف کر دیجئے، اس کو بیان ہی نہیں کرنا ہے جملے کے اندر۔ کیسے؟ دیکھیے، ضربت واکرمت زیدن،
تو ضربتو کا یہ زیدن جو ہے یہ اکرمتو کا مفعول ہے. ضربتو کا مفعول نہ تو یہاں لکھا ہوا ہے اور نہ ہی کوئی ضمیر ہے بلکہ حذف ہو گیا. اگر ضمیر ہوتا تو ضربتو ہو لکھا ہوتا. تو یہاں کیا کیا گیا؟ ضربتو کے مفعول کو حذف کر کے ہی ختم کر دیا گیا. ضربتو و اکرمتو الزیدین زیدین و ضربتو و اکرمتو الزیدین، ان تینوں صورتوں میں کیا ہوا؟ فعل اول کے مفعول کو حذف کر کے ختم کر دیا گیا. اچھا، اب کہہ رہے ہیں یہ تو موافق صورت تھی. موافق صورت کا مطلب جب دونوں فعل کو مفعول کی ضرورت تھی، فعل اول کو بھی اور فعل ثانی کو بھی. اب مخالف صورت میں آتے، متخالفین والی صورت میں، کہ فعل ایک کو مفعول کی اور ایک کو فاعل کی ضرورت ہو. جیسے ضربتو و اکرمنی زیدن، ضربتو کو جو ہے یہ مفعول کی ضرورت ہے اور اکرمنی جو ہے یہاں فعل اور مفعول ہے، فاعل کی ضرورت ہے. زیدن آپ نے اکرمنی کو دے دیا تو ضربتو کا جو مفعول ہے وہ کہاں گیا؟ تو کہہ رہے ہیں یہاں بھی آپ حذف کر دیجئے. یعنی دونوں صورتوں میں موافق ہو یا متخالف ہو، ان دونوں صورتوں میں بھی فعل اول کے مفعول کو حذف کر سکتے ہیں. پوری بات کا خلاصہ اب تک جو ہم نے پڑھا وہ کیا، ذرا اس کو سمجھیے کہ دونوں صورتوں میں فعل ثانی کو عمل دیا جائے گا، چاہے فعل ثانی فاعل کا تقاضا کرے یا فعل مفعول کا تقاضا کرے. فعل ثانی جو ہے فاعل چاہے یا مفعول چاہے، دونوں صورتوں میں فعل ثانی کو دیا جائے گا، فعل اول کو اگنور کیا جائے گا. فعل اول کو فاعل چاہیے ہوگا تو فاعل کی ضمیر دے دیں گے، لیکن اگر مفعول چاہیے ہوگا مفعول ہٹا دیں گے. لیکن مفعول تب ہٹائیں گے جب فعل اول افعال قلوب میں سے نہ ہو. اگر افعال قلوب میں سے ہوگا تب تو مفعول دینا پڑے گا، کیونکہ افعال قلوب میں مفعول نہیں ہٹتا ہے. اب آپ ایک سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی مفعول ہے تو آپ نے حذف کر دیا، فاعل کیوں حذف نہیں کیا؟ پھر فاعل بھی حذف کر دیجئے. جب اتنی زیادتی ہو ہی رہی ہے فعل اول کے اوپر کہ اس کو مفعول دیا بھی نہیں جا رہا ہے نہ فاعل دیا جا رہا ہے، تو فاعل کو بھی حذف کر کے ختم کر دیا جائے. تو ہم نے پہلے سبق میں پڑھا ہے کہ جملے فعلیہ میں فاعل اصل ہوتا ہے اور اصل کو ہم حذف نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جملے فعلیہ میں مفعول جو ہوتا ہے وہ اصل نہیں ہوتا ہے، مفعول کو حذف کیا جا سکتا ہے. مفعول کمزور ہے تو اسی لیے مفعول کو حذف کر دیا گیا. اگر فاعل بھی کمزور ہوتا اور اصل نہیں ہوتا تو فاعل کو بھی ختم کیا جا سکتا تھا. چلیے آگے کہہ رہے ہیں وَإِن كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، لیکن اگر دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہو گئے تب کیا ہوگا؟ یجیب اظہار المفعول للفعل الاول، یہاں پر فعل اول پر زیادتی نہیں کر سکتے ہیں، فعل اول کو مفعول دینا پڑے گا، ہم کو ظاہر کرنا پڑے گا کہ یہ فعل مفعول، یہ جو مفعول ہے یہ فعل اول کا ہے. جیسے حسبنی منطلقن وحسبت زیدن منطلقن. اب یہاں دیکھیے دو فعل آیا، حسبنی حسبنی، اس کا ایک مفعول یہ ہے ایک مفعول یہ ہے. حسبتو کا ایک مفعول یہ ہے ایک مفعول یہ ہے. یہاں پر دونوں فعل کو اپنا اپنا مفعول دیا گیا. حالانکہ مسئلہ صرف اس کا ہے، زیدن کا مسئلہ نہیں ہے. منطلقن یہاں پہ بھی لکھا گیا، منطلقن یہاں پر بھی لکھا گیا. چلیے اب کہہ رہے ہیں اذ لا یجوز حذف المفعول من افعال القلوب وازمار المفعول قبل الذکر، ھذا ہوا مذہب البصرین. چونکہ بصرین کے حساب سے مفعول کو افعال قلوب میں سے حذف کرنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی افعال قلوب والے فعل میں مفعول کو ضمیر بنانا جائز ہے. یعنی وہ دونوں چیزیں یہاں یاد رکھنی ہیں کہ جیسا کہ آپ نے فاعل میں ضمیر دے دیا، نارمل فعل تھا تو آپ نے پہلے فعل کو کہا کہ تم ضمیر لے لو، اور وہ نارمل فعل تھا تو آپ نے کہا کہ بھائی تم کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے، مفعول ہٹا دو. افعال قلوب میں آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. افعال قلوب میں نہ تو آپ فعل کو ضمیر دے دیں گے کہ بھائی مفعول کیوں لوگے، تم مفعول کی ضمیر لے لو، اور نہ ہی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے مفعول کو حذف کر دیں. ضمیر سے مراد یہاں میرا یہ نہیں کہ ضمیر نہیں، اضمار قبل الضمیر والا جو معاملہ ہوتا ہے، یعنی ضمیر کو آپ پہلے نہیں لکھ سکتے ہیں،
ظاہر سی بات ہے افعال قلوب میں ضمیر تو آتا ہی ہے مفعول کبھی کبھی. یہاں بات ہو رہی ہے اضمار قبل الذکر والے مفعول کی. چلیے اب کیا رہے وَأَمَّا ان اعملت الفعل الاول على مذہب الکوفیین. اب کہہ رہے ہیں کہ چلو بصری جو قبیلہ ہے اس کی بات چھوڑ کر کے تھوڑا دیر کے لیے مان لو کہ اگر ہم نے فعل اول میں ہی عمل کیا کوفیین کے مطابق تب کیا ہوگا. تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تو ایسی صورت میں یہ کرنا ہوگا کہ فانظر ان کان الفعل الثانی یقتضی الفاعل. پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ فعل ثانی جو ہے وہ فاعل چاہتا ہے. اگر فعل ثانی فاعل چاہتا ہے ازمرت الفاعل فی الفعل الثانی تو آپ ضمیر دے دیجئے فاعل کا فعل ثانی کے اندر. یعنی سیم وہی بات یہاں بس الٹا ہو جائے گا. ابھی جو کام آپ فعل اول کے ساتھ کر رہے تھے کوفیین کے مطابق وہی کام آپ کو جو کام ابھی آپ کر رہے تھے بصرین کے مطابق فعل ثانی کو اگنور کر رہے تھے یہ فعل اول کو اگنور کر رہے تھے اور فعل ثانی کو ساری چیزیں آپ دے رہے تھے وہی کام کوفین کے مطابق آپ کو یہاں کرنا ہے. کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو فعل ثانی کو اگنور کر دینا ہے. اب فعل ثانی کو نہ فاعل دینا ہے نہ مفعول دینا ہے فعل اول کو سب دے دینا ہے. کما تقول فی المتوافقین جیسا کہ متوافق صورتوں میں یعنی جب دونوں فاعل یا دونوں مفعول چاہ رہا ہوگا تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے فعل ثانی کو ضمیر دیں گے فعل اول کو اسم دے دیں گے. جیسے ضربنی فعل اول ہے اکرمنی فعل ثانی ہے. ضربنی کو آپ دے دیں گے یہ زید اب فعل ثانی جو ہے یہ ضمیر لے لے گا. اس لیے دیکھیے اب یہاں اکرمانی اکرمونی یہ جمع واحد تثنیہ جمع ہو رہا ہے مگر ضربنی 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 یہ تینوں جگہ واحد ہے کیونکہ اب زیدن کو ہم اس کا فاعل مان رہے ہیں. اور پھر وفی المتخالفین متخالف صورتوں میں کیا ہوگا یعنی جب ایک فاعل ایک مفعول چاہے جیسے ضربتو و اکرمنی زیدن ضربتو کو مفعول چاہیے اکرمنی کو فاعل چاہیے. ایسی صورت میں بھی زیدن دیکھیے فعل اول کو مل گیا فعل ثانی کو اگنور کر دیا گیا. ہر جگہ فعل ثانی کو اگنور کر دیا گیا. اب آگے دیکھیے وَإِن كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ لیکن اگر فعل ثانی مفعول کا تقاضا کرتا ہو وَلَمْ يَكُنْ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ اور دونوں فعل اول فعل ثانی یہ افعال قلوب میں سے نہ ہو. افعال قلوب میں چونکہ مفعول کو حذف نہیں کر سکتے ہیں لیکن افعال قلوب میں سے نہ ہو اگر یہ دونوں فعل جاز فیہ الوجہان تو دو صورتیں اس میں جائز ہیں. پہلا صورت کیا جائز ہے حذف المفعول مفعول اڑا دیجئے ہٹا دیجئے بیچارے کو. دوسرا الاضمار کہ اضمار بھی کر سکتے ہیں یعنی جو دو صورتیں آپ اوپر نہیں کر سکتے تھے یہاں آپ کر سکتے ہیں چونکہ یہاں دوسرے فعل کو چاہیے نا تو دوسرے فعل کا مفعول ذکر کریے یا حذف کر دیجئے دونوں طرح سے بات صحیح ہے. یہاں اضمار قبل ذکر بھی کر دیجئے گا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا. الثانی هو المختار اور عام طور پر دوسرا چیز ہی پسند کیا جاتا ہے یعنی حذف کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ ضمیر کا استعمال کر ہی لیجئے. اضمار قبل ذکر والا جو معاملہ ہے وہ استعمال کر ہی لیجئے. لیکون الملفوظ مطابقا للمراد اس لیے کہ وہاں پر جو لفظ ہوگا جو لایا جائے گا وہ کم سے کم ہمارے معنی مراد کے مطابق تو ہوگا. ہم جو مطلب بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو دکھے گا نا لفظ کے اندر. حذف کر دیں گے تو کچھ تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ اس کے بعد کیا لکھا ہے لیکن کم سے کم ضمیر لے آئیں گے تو اتنا تو بات سمجھ میں آئے گا نا کہ یہ ضمیر کس کے لیے لا رہے ہیں. اس لیے بہتر ہے کہ ضمیر ہی لکھ لیا جائے حذف نہ کیا جائے. اور اس کے بعد کہہ رہے عم الحذف لیکن اگر آپ حذف ہی کرنا چاہ رہے ہیں فکما تقول فی المتوافقین جیسا کہ متوافق صورتیں یعنی جب دونوں فعل فاعل یا مفعول چاہ رہا ہو آپ کو اگر حذف ہی کرنا ہے تو آپ ایسے کہیے گا ضربت و اکرمت زیدن ضربت و اکرمت زیدین ضربت و اکرمت زیدین. یہاں کیا ہوا اس کے فاعل مفعول کو حذف کر دیا گیا مکمل طور پہ اس کو کچھ دیا ہی نہیں گیا. چلیے وفی المتخالفین اور متخالف صورتیں یعنی جب
ایک فاعل ایک مفعول مانگ رہا ہو، یا پہلا فاعل دوسرا مفعول مانگ رہا ہو، یا پہلا مفعول دوسرا فاعل مانگ رہا ہو، دونوں طریقے سے، ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں بھی ہم جان ہی رہے ہیں حذف ہی کرنا ہے۔ ضربنی و اکرمت، دیکھیے یہاں حذف کر دیا گیا، ضربنی و اکرمت یہاں بھی حذف کر دیا گیا، ضربنی و اکرمت حذف کر دیا گیا، اور ضربنی فعل اول کو سب دیا گیا، فعل اول کا فاعل ہے زیدون اور مفعول ہے نی، یعنی فعل اول کو، یعنی مطلب کیا ہوا؟ ایک قبیلہ پورا کا پورا سپورٹ کرتا ہے فعل اول کو اور فعل ثانی کے مفعول کو حذف کروا دیتا ہے، دوسرا قبیلہ فعل اول کو بالکل اگنور کر دیتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، اور فعل ثانی کو پورا سپورٹ کرتا ہے۔ اما الازمار، اور رہی بات اگر ضمیر کا استعمال کرنا ہے، ضمیر کا ذکر کرنا ہے، فکما تقول فی المتوافقین، تو آپ جیسا کہیں گے متوافق صورتوں میں، ضربت و اکرمتہ زیدن، چونکہ مفعول ثانی فعل ثانی کے لیے دونوں صورتیں جائز تھیں نا، اگر وہ افعال قلوب نہ ہو تو یا تو حذف کر دیجئے یا ذکر کر دیجئے۔ حذف کی مثال تو آپ کو چلی گئی، اب یہاں ضمیر کے ذکر کرنے کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ ضربت و اکرمتہ، یہاں ضمیر استعمال کر دیا گیا، ضربت و اکرمتموہما، ہما کی ضمیر کیوں لائی گئی؟ اس لیے کہ فاعل تثنیہ ہے، اور ضربتہم اکرمتہم، یہاں ہم کی ضمیر کیوں لائی گئی؟ کیونکہ پہلے فعل کا فاعل کا جو ہے وہ جمع ہے۔ متخالف صورتوں میں بھی آپ ضمیر کا استعمال کر لیجئے، ایک جگہ ہو، ایک جگہ ہما اور ایک جگہ ہم، یعنی دونوں طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں، دونوں کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب یہاں سے ایک اور چھوٹا سا قاعدہ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، لیکن اگر افعال قلوب میں سے ہوا فعل دونوں، تب کیا ہوگا؟ یہاں پر تو حذف اور اضمار والا چوائس ہی نہیں ہے، حذف اور ضمیر والا چوائس ہی نہیں ہے، یہاں کہہ رہے ہیں فَلَا بُدَّ مِنْ إِظْهَارِ الْمَفْعُولِ، مفعول کا اظہار کرنا ضروری ہو جائے گا، گزارا ہی نہیں ہے بنا مفعول کا اظہار کیے ہوئے، جیسا آپ کہیں گے حسبنی و حسبتہما منطلقین الزیدانی، منطلقن، اب یہاں کیا ہو گیا؟ حسبنی کا جو ہے فعل ہے، یہاں اس کا فاعل لایا گیا اور یہاں اس کا مفعول لایا گیا، اس کا پہلے کا، اور حسبتو فعل فاعل ہے، یہاں اس کا ہما ضمیر لایا گیا اور یہاں مفعول کا ذکر صراحت کے ساتھ کیا گیا، چونکہ حسبنی جو ہے، حسیبہ یہ ایسا فعل ہے جس کا جو افعال قلوب میں سے ہے، اس کو دو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے اور دونوں مفعول کا ذکر کرنا ضروری ہو جاتا ہے، یا کم سے کم ایک مفعول کا ذکر کرنا تو لازم ہی ہوتا ہے۔ ذالک لأن حسبنی و حسبتہما تنازعا من منطلقا، اس لیے کہ حسبنی اور حسبتما یہ دونوں فعل کس چیز کے لیے لڑ رہا ہے؟ منطلقاً، اس مفعول کے لیے لڑ رہا ہے۔ اعملت الاول، تو تم نے اول میں عمل کر دی، یعنی پہلے حسب، اس کو ہٹانے دیجیے پہلے، اعملت الاول وہو حسبنی، تو آپ نے کیا کیا؟ اس منطلقاً کو اس کو دے دیا، وَأَظْهَرْتَ الْمَفْعُولَ فِي الثَّانِي، اور مفعول ثانی میں آپ نے منطلقینی کو پورا اظہار کر دیا، دکھا دیا۔ فَإِنْ حَذَفْتَ مُنْطَلِقَيْنِ، لیکن اگر آپ نے منطلقینی کو حذف کر دیا، جیسے آپ کہیے وَقُلْتَ، جیسے آپ کہیے گا حسبنی و حسبتہما الزیدانی منطلقاً، یعنی حسبتما کی جو مفعول ہے اس کو آپ نے حذف کر دیا، کیا ہوگا؟ یلزم الاختصار علی احد المفعولین فی افعال القلوب وہو غیر جائز، لازم آ جائے گا کمی کرنا دو مفعول کا افعال قلوب میں سے، اور وہ جائز نہیں ہے، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جب آپ افعال قلوب کے مفعول کو حذف کر دیجئے گا تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ وَإِنْ أَزْمَرْتَ، لیکن اگر آپ نے ضمیر بیان کر دی، فَلَا يَخْلُو مِنْ أَن تُضْمِرَ مُفْرِدًا، تو پھر وہ خالی نہیں رہے گا اس بات سے کہ آپ اس کے ضمیر کو واحد ہی استعمال کریں، یعنی دونوں صورتیں تھیں نا، حذف بھی کر سکتے تھے اور ضمیر بھی لا سکتے تھے، لیکن افعال قلوب میں وہ دونوں صورتیں پاسبل نہیں ہیں، نہ افعال قلوب کے مفعول کو آپ حذف کر سکتے ہیں،
اس لیے کہ افعال قلوب کے مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. نہ ضمیر لا سکتے ہیں اس لیے کہ آپ ضمیر لائیں گے تو واحد کی ضمیر لانی پڑے گی، اور ضروری تھوڑی ہے کہ ہر جگہ واحد کی ضمیر استعمال ہوگی. اس لیے کہ ضمیر جو اسٹارٹنگ میں آپ لائیں گے، ضمیر اس کا اگر آپ رعایت کریں گے، جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھیے حسبنی و حسبتہما ایاہو زیدانی منطلقن، تو منطلقن کے لیے لڑائی ہو رہی ہے دونوں فعل میں. تو ایک جگہ منطلقن واحد ہے تو آپ نے ایاہو ضمیر واحد لے آیا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں آپ کا حسبتہما کی ضمیر تثنیہ ہے، اور یہاں آپ واحد کی ضمیر لا رہے ہیں منطلقن کے اعتبار سے، یعنی وہ میچ نہیں کرے گا. اور دونوں ضمیر میں سے ایک صورت میں ایسا ہوگا، واحد کی صورت میں تو میچ کر جائے گا، جب دونوں کو واحد ضمیر رہے گی میچ کر جائے گا. لیکن جیسے ہی تثنیہ جمع والا میٹر آئے گا وہاں پر ضمیر کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا. وَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ الْمَفْعُولُ الثَّانِي مُطَابِقًا لِلْمَفْعُولِ الْأَوَّلِ وَهُوَ هُمَا، اور اس وقت نہیں ہو پائے گا مفعول ثانی مطابق مفعول اول کے. جیسا یہاں ہوا نا، حسبتہما یہ تثنیہ کی ضمیر ہے اور ایاہو یہ واحد کی ضمیر ہے، تو ایک ضمیر دوسرے ضمیر کے مطابق ہی نہیں ہو رہا ہے. یعنی ایک ہی فعل کے دو مفعول ہیں اور وہ دونوں مفعول الگ الگ ہو گئے، تو وہ میچ نہیں کرے گا. ولا یجوز ذالک، اور یہ جائز نہیں ہوتا ہے. وَأَن تُضْمِرَ مُثَنَّى، اب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہوگا کہ بھائی کاہے ضمیر لائیں گے واحد، تثنیہ لے آئیے، ایاہو کی جگہ ایاہما لے آئیے. وَتَقُولُ حَسَبَنِي وَحَسَبْتُهُمَا ایاہما الزَّیدانی مُنْطَلِقًا، یہ ہما ضمیر ہے، ہم نے اس کو بھی ہما ضمیر لے آیا، کیا دقت ہے؟ وَحِينَئِذٍ يَلْزِمُ عَوْدُ الضَّمِيرِ الْمُثَنَّى إِلَى اللَّفْظِ الْمُفْرَدِ، یہاں پر میٹر دوسرا ہو جائے گا. کیوں؟ یہاں ہو جائے گا میٹر، لازم آ جائے گا ضمیر کا لوٹانا تثنیہ کی ضمیر کا واحد کے مرجع کی طرف. آپ جانتے ہیں ضمیر مرجع کے کانسیپٹ میں کہ مرجع واحد تو ضمیر واحد، مرجع تثنیہ تو ضمیر تثنیہ، مرجع جمع تو ضمیر جمع. یہاں مرجع ہے واحد، یہاں مرجع کیا ہے؟ منطلقاً واحد. ضمیر لے آئیے گا آپ تثنیہ کا، میچ ہی نہیں کرے گا. یعنی دونوں صورتوں میں ضمیر لائیے گا آپ واحد کا تب بھی اور تثنیہ کا لائیے گا تب بھی. جو تین جملے کی مثال دیے جا رہے ہیں نا، واحد تثنیہ جمع، تینوں طرح کے جملے کی مثال، دو جملوں میں یہ ہمیشہ مار کھا جائے گا اور پرابلم کریٹ ہو جائے گا. وَهُوَ مُنْطَلِقًا الَّذِي وَقَعَ فِي التَّنَازِعِ، اور یہ وہ منطلقاً ہے جس کے معاملے میں لڑائی ہوئی ہے. یعنی یہاں زیدن کے معاملے میں لڑائی نہیں ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا، زیدن مثال کے لیے لڑائی نہیں ہے، اس منطلقاً کے لیے لڑائی ہے. وَهَذَا أَيْضًا لَا يَجُوزُ، اور اسی وجہ سے یہ بھی جو ہے جائز نہیں ہوتا ہے. یعنی افعال قلوب کی صورت میں کسی بھی حالت میں مفعول کی نہ تو ضمیر لائی جا سکتی ہے نہ مفعول کو حذف کیا جا سکتا ہے، مفعول لکھنا پڑے گا. ہاں افعال قلوب نہیں ہے تو پھر مفعول کو آپ حذف کریے یا ذکر کریے، دونوں جائز ہیں. وَإِذَا لَمْ يَجُزْ الْحَذْفُ وَالْإِضْمَارُ كَمَا عَرَفْتَ وَجَبَ الْإِظْهَارُ، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ جائز ہی نہیں ہے مفعول کو حذف کرنا یا اس کی ضمیر لانا، تو پھر بہتر ہے کہ اظہار کر دو، لفظ کو واقعی میں تکرار کے ساتھ لکھو، کوئی دقت نہیں ہے. آگے آئیے، فصل، دوسرا فصل ہو گیا مفعول ما لم یسمى فاعلہ، وہ مفعول جس کا فاعل کا ذکر نہیں ہے. یہ آپ کا ہے مرفوعات کی دوسری. پہلا فعل کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا، فاعل کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا. اب نائب فاعل دیکھیے، مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو اردو کی کتاب میں نائب فاعل کہا جاتا ہے، یعنی فاعل کی جگہ آنے والا. اور اس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے مفعول، یعنی ایسا مفعول ما لم یسمى فاعلہ، جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو. تو مفعول جو ہوتا ہے اصل میں وہ فعل مجہول میں نائب فاعل بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے، میں نے لکھا نصر زیدن امرن، زید نے امر کی مدد کی، اور میں یہاں لکھ رہا ہوں نصر امرن، امر کی مدد کی گئی. پہلے جملے میں مفعول کون ہے؟ امر ہے، امر کی مدد ہوئی ہے.
دوسرے جملے میں مدد کس کی ہوئی ہے؟ نصیر امرن، امر کی مدد ہوئی. دوسرے جملے میں بھی امر کی ہی مدد ہوئی ہے. تو پہلے جملے میں بھی امر مفعول ہے اور دوسرے جملے میں بھی امر اصل میں مفعول ہی ہے. بس فرق کیا ہے؟ اس پر اعراب فاعل کا لگا ہوا ہے پیش. مفعول کا اعراب نصب ہوتا ہے، فاعل کا اعراب جو ہوتا ہے پیش ہوتا ہے. تو یہاں امرن پر جو ہے تو مفعول بن رہا ہے، نصیر امرن کے اندر امرن، لیکن اس پر اعراب فاعل کا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسا مفعول ہے جو فاعل کی جگہ پہ آ جاتا ہے، یا یہ ایسا مفعول ہے جس کا فاعل نہیں ہوتا ہے. تو چونکہ اس کا فاعل نہیں ہوتا ہے تو کچھ وقت کے لیے فاعل کا نائب بن کے، فاعل کا الٹرنیٹیو اور سبسٹیٹیوٹ بن کر کے فاعل کی جگہ لے لیتا ہے، اس کا اعراب لے لیتا ہے. تو نائب فاعل کیا ہے؟ وَهُوَ كُلُّ مَفْعُولٍ حُذِفَ فَاعِلُهُ، یہ ہر وہ مفعول ہے جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو. وَأُقِيمَ هُوَ مَقَامَهُ، اور اس مفعول کو فاعل کی جگہ پر لا کے رکھ دیا گیا ہو. فاعل کی جگہ سے مراد کیا ہے؟ فعل کے جسٹ بعد فاعل آتا ہے تو وہ فاعل کی جگہ ہے. جیسے ضُرِبَ زیدن، زید کی مدد کی گئی. تو زیدن یہاں پہ مفعول نہیں ہے، زیدن یہاں پہ نائب فاعل ہے. وَحُكْمُهُ فِي تَوْحِيدِ فِعْلِهِ وَتَثْنِيَتِهِ وَجَمْعِهِ وَتَذْكِيرِهِ وَتَأْنِيثِهِ عَلَى قِيَاسٍ مَا عَرَفْتَ فِي الْفَاعِلِ، اور اس کا پورا حکم واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں بالکل ویسا ہے جیسا فاعل. یعنی فاعل کی جو ساری بحثیں آپ پڑھ کے آئے ہیں، نائب فاعل کے سلسلے میں بھی وہی ساری بحثیں ہوتی ہیں. یہ تو ہو گیا. اگلے کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ المبتدأ والخبر کو پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.